بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں شاکر علی شاکر، جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ٹیکسلا سے رہے ہیں، تو بتائیں جی کہ سردار سلیم صاحب جو ہیں ان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف پارٹی رہنماؤں کی رائے آ رہی ہے، اور آپ رائے میں کس پوزیشن پر کھڑے ہیں جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رفاقہ صاحب آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی جو منشور رہا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف میدان عمل میں اتری تھی اور غریب عوام کی بہتری کے لیے آئی تھی۔ آپ نے بات کی، اچھی بات ہے، سردار سلیم حیدر صاحب کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا، لیکن کیا سردار سلیم حیدر صاحب 2 دفعہ وفاقی وزیر نہیں رہے؟ انہوں نے کیا کام کیے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب خیبر پختونخوا، وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں۔ یہی لوگ آپ کے حکومتی عہدوں پہ برجمان ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو پنڈی ڈویژن میں آپ دیکھیں ایک بھی سیٹ اس دفعہ حالیہ الیکشن میں کوئی بھی ہمارا نہ صوبائی امیدوار نہ قومی اسمبلی کا امیدوار، ماں سوائے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو کہ ان کی اپنی ذاتی آبائی نشست ہے اور ان کی ذاتی کاوشیں ہیں، انہوں نے جیتی ہے۔ تو موصیف نے جن کو ٹکٹ دیے تھے وہ ٹکٹ بہت کوئی 1100 ووٹ لے کے، کوئی 2200 ووٹ لے کے، کوئی 4000 ووٹ لے کے بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ گورنر پنجاب بننے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا جو علاقہ ہے کیا اس میں بہتری آئے گی؟ میں کبھی نہیں سمجھتا۔ یہ بلکہ اور زوال پذیر ہو رہی ہے۔ جو کبھی منی لاڑکانہ ہوتا تھا، آج آپ کو یہاں پر گنے چنے جیالے ملیں گے، وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے زندہ مثال میں ہوں کہ آج دن تک پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے خاندان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم روز ازل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں۔ مجھے تو آج دن تک کوئی بینیفٹ نہیں ملا، نہ مجھے سرکاری جاب ملی ہے، نہ میرے گھر کے کسی بندے کو نوکری ملی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہی ہیں، آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ نظریاتی کارکنوں کو، جیالوں کو پش لگا دیا گیا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ سردار سلیم حیدر کو گورنر تعینات کیا گیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ قربانیوں کی داستان ملک نجیب الرحمن ارشد، سردار شعیب ممتاز خان، جس نے آمر کے سامنے اپنی بیج اتار کر پھینک دیے تھے کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر سردار شعیب ممتاز خان کو گورنر پنجاب بنایا جاتا، قربانیوں کی داستان ملک نجیب الرحمن ارشد صاحب کو گورنر پنجاب بنایا جاتا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بے انتہا قربانیاں دینے والی شخصیت سید ضیاء الحسین شاہ صاحب کو گورنر پنجاب بنایا جاتا، تو مجھے خوشی ہوتی۔ یا کسی بھی ورکر کو، کسی جیالے کو، کسی عام طبقے کے نمائندے کو یہ عزت دی جاتی۔ یہ تو وڈیروں کی پارٹی اب بن کے رہ گئی ہے، یہ تو سرمایہ داروں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے، یہ تو جاگیرداروں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ جس کے پاس لینڈ کروزر ہو، جس کے پاس 20-25 کروڑ روپیہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے یہی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی گزشتہ دنوں میں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آ کے الیکشن لڑتے رہے ہیں، اپنے مال و اسباب و جائیداد جاگیریں بناتے رہے ہیں، اور مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پیٹھ پہ چھرا گھونم کر دوسری پارٹیوں کی جولی میں جا بیٹھے، کل وہ لوگ بھی سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب بننے کے اشتہارات بڑے بڑے اویزہ کر رہے ہیں۔ کمال ہے۔ اچھا شاکر صاحب، آپ کی بہت سی درمیان میں اپنی بھی آئی کہ پارٹی نے میرا خیال نہیں رکھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا بھی ان کا مسئلہ تھا نا، کہ مسلم لیگ نون ان کی کولیشن پارٹنر تھی، اور وہاں میں بھی دیکھ رہے تھے کہ مریم کے ساتھ بھی جو ایڈجسٹمنٹس میں چلے، تو یہ پارٹی تو بڑے دیکھ سن کے اس لیے چل رہی تھی کہ پنجاب میں پہلی بار کوئی ایسا موقع ملا کہ پارٹی اٹھ سکتی ہے، اور اسے ایک محنتی ورکر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کولیشن پارٹنر کا ان کا مسئلہ زیادہ تھا، نہیں تو ایسے بندے کو لایا جا سکتا تھا۔
جو یا آپ یہ مطالبہ کریں کہ یہ اگر آپ نے کر دیا ہے تو آئندہ سردار سلیم حیدر اب ایسی کوئی روشنی پیدا کرے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی جگہ ایڈجسٹ فخر صاحب آپ کے سوال کو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی عہدے لیے وہ آئینی لیے ہیں. آئینی عہدوں میں رہ کے وہ عوام کو کیا ریلیف دے سکیں؟ آپ مجھ سے زیادہ باشعور ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جتنے بھی عہدے ہیں یہ ماسوائے آئینی عہدوں کے علاوہ عوام کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک جنبش قلم کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے مزدوروں, پاکستان کے کسانوں, پاکستان کے خواتین کی بہبود و ترقی مزدوروں کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ماسوائے آئینی دستخط کے علاوہ اس عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت بہت بہتر کام کر رہی ہے, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آتے ساتھ پاکستان کے مظلوموں, پاکستان کے غریبوں کا احساس کرتے ہوئے آٹا جو کہ 20 کلو کا توڑا 2900 روپے میں, 30,000 روپے میں, 2800 روپے میں بک رہا تھا, آتے ساتھ انہوں نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کی ہے, اور آج غریب عوام آٹا 2000 روپے کا توڑا لے کر شریف خاندان کو دعائیں دے رہا ہے. یہ ایسے انقلابی اقدامات ہوتے ہیں جیسے مریضوں کے لیے ایئر بس سروس انہوں نے شروع کی ہے, خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کر رہی ہیں, میگا پروجیکٹ کر رہی ہیں. اچھا شاکر صاحب, یہ یونیورسٹی جو ہے یہ وائس چانسلر کی حیثیت ہوتی ہے چانسلر اپنا گورنر کے پاس, تو یہ یونیورسٹی میں ایسے آنے والے وقت میں اسامیاں تو میں رکھے جا سکتے ہیں پارٹی کے لوگ؟ نہیں, یونیورسٹی میں سوائے وائس چانسلر کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. وہ سوائے ایک تقریب کی آ کر ریپرزنٹیشن لے سکتے ہیں, مہمان خصوصی کی حیثیت سے آ کر وائس چانسلر بن کر تقریر کر سکتے ہیں, جو شیلا خطاب کر سکتے ہیں, اور وہ تالیاں بجا کر واپس جا سکتے ہیں. ہاں, میں ایک آپ کے چینل کے وسط سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک مسئلہ یہاں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ہماری تحصیل ٹیکسلا میں لگ بھگ 50-60 ہزار کے قریب نابینا, معذور, اندھے, اپاہج افراد ہیں جن کو آپ کے حکومت پنجاب کی جانب سے, بیت المال کی جانب سے, زکوٰۃ کمیٹی کی جانب سے جو امداد دی جاتی ہے اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ان کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ الاؤ کیا جائے. اور وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کا پروسیس اتنا لنتھی ہے جس کے لیے راولپنڈی جانا جاتا ہے. میں آپ کے چینل سے توسط سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے THQ ہاسپٹل میں اور معذور افراد کے لیے ایک ڈسیبلٹی سینٹر قائم کیا جائے جہاں سے ان کو معذوری کا سرٹیفکیٹ عنایت کیا جائے. بہت مہربانی. شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور وہ میری پارٹی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ شاکر کی طرف دیکھو, آپ کا مخلص کارکن درد بول رہا ہے, اور اس درد کے پیچھے اس کا وہ کہانی ہے جو زیادتی پر مبنی ہے. شکریہ. رفاقت علی وان، سیلونی نیوز ڈیسک.